السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد تنویر خان ایک دفعہ پھر محفل ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم حکیم صاحب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوئے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہد کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں شہد کے بارے میں کیا فرمایا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا شہد کے بارے میں ارشادات فرمایا۔ حکیم صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے حدیث اور قرآنی آیات کی صورت میں شہد کی کیا افادیت ہے۔ تو چلیں حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شہد کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تنویر بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ شہد کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو آج شہد کے حوالے سے جو ہم اس کی افادیت بیان کریں گے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی قرآن شریف کی آیت پیش کروں گا، تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا چھوٹی چھوٹی ایک دو احادیث پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں شہد کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو سورہ محمد آیت نمبر 15، عربی میں نہیں پڑھوں گا، میں ترجمہ پڑھوں گا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ جنت میں ملنے والی عمدہ اشیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہاں پر عمدہ اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی اور ان لوگوں کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ تو دوستو دیکھو، جیسے اللہ پاک نے قرآن شریف کے اندر جنت کی دوسری نعمتوں کا ذکر کیا نا، وہاں پہ خاص طور پہ اللہ پاک کی ذات نے ہمارے لیے جنت کے اندر شہد کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہاں پہ شہد کی نعمت بھی جو ہے وہ ہوگی۔ اس بات سے، اس قرآن شریف کی آیت سے شہد کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہد جنت کا مشروب ہے، اور پھر اس میں کس حد تک شفا ہے وہ بھی آپ جو ہے نا وہ اس آیت کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث شریف روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں کم از کم 3 دن صبح شام شہد چاٹ لے، اس کو اس مہینہ کے اندر کوئی بڑی بیماری نہ ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسی پیاری حدیث، کیسی جامع حدیث اور کیسی مختصر حدیث ہے کہ ہر روز کم از کم 3 دن کے لیے، صرف 3 دن، پیارے بھائیوں صرف 3 دن، ہم اپنا ٹائم کتنا ضائع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پتھر پہ لکیر ہے، اور 3 دن سے کیا ہے، 3 دن دینا اپنی ذات کے لیے، دیکھو پورے مہینے کی گارنٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات، زبان سے نکلی ہوئی بات قطعاً غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ جو یہ مانے وہ کافر۔ صرف 3 دن اگر آپ اپنی ذات کے لیے تھوڑا سا شہد چاٹ لیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے آپ کو پورے مہینے کی گارنٹی دی کہ پورا مہینہ کسی قسم کی کوئی بیماری آپ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد جناب ہم ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پینے والی چیزوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ یہ ہے جی بخاری شریف کی حدیث۔ اور اسی طرح ایک اور چھوٹی سی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ یعنی کہ مٹھاس، مٹھائی، عرب میں حلوہ جو ہے وہ مٹھائی کو بھی بولتے ہیں، مٹھاس اور شہد بہت زیادہ پسند تھے۔ سیم ایسے ہی جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، تمہارے لیے شفا کے 2 مظہر ہیں۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی بہت پیاری، مختصر اور بہت جامع حدیث ہے کہ تمہارے لیے شفا کے 2 مظہر ہیں، شہد اور قرآن۔ تو قرآن اور شہد سے شفا حاصل کرنے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ تو پیارے دوستو، یہ امید ہے چھوٹی چھوٹی میں نے 2-3 احادیث پیش کی، ایک آیت شریف آپ کے سامنے پیش کی، قرآن شریف میں اللہ پاک کا ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا،
امید ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو کے اندر آپ کو شہد کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو گیا ہوگا، اور انشاءاللہ گائے بگائے آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے، ویڈیوز ہماری آتی رہیں گی۔ بہت شکریہ، والسلام۔ تو اسی طرح آپ نے حکیم صاحب سے شہد کے بارے میں سنا حدیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں، تو ہم گائے بگائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اور اسی طرح کی مفید معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اسی کے اوپر آپ محفل ٹی وی کی جانب سے محمد تنویر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔